شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر بیٹھتے تھے تو آپ علیہ السلام کے پاس کی کرسیوں پر انسان بیٹھتے اور اس کے پاس والی کرسیوں پر جن بیٹھتے تھے، جن کے بعد شیاطین بیٹھتے۔ پھر ہوا اس تخت کو لے کر اڑتی اور معلق تھما دیتی، پھر پرند آ کر اپنے پروں سے سایہ کر لیتے، پھر آپ ہوا کو حکم دیتے اور وہ پرواز کر کے صبح مہینے بھر کے فاصلے پر پہنچا دیتی۔ اس طرح شام کو مہینے بھر کی دوری طے ہوتی۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ جا رہے تھے، پرندوں کی دیکھ بھال جو کہ تو ہدہد کو نہ پایا، بڑے ناراض ہوئے اور فرمایا کیا وہ چند گھنٹے میں مجھے نظر نہیں پڑتا، یا سچی مچی میں غیر حاضر ہے؟ اگر واقعی وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا بلکہ ذبح کر دوں گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ غیر حاضر کی کوئی معقول وجہ بیان کر دے۔ ایسے موقع پر آپ علیہ السلام پرندوں کے پر بھیجوا کر زمین پر ڈلوا دیتے تھے، کیڑے مکوڑے کھا جاتے۔ اتنے میں اچانک ہدہد آ گیا۔ پرندوں نے کہا کہ آج تیری خیر نہیں، بادشاہ سلامت تیری سزا طے کر چکے ہیں۔ اور اس نے کہا یہ بتاؤ کہ ان کے الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے بیان کیے تو ہدہد خوش ہو کر کہنے لگا کہ پھر میں بچ جاؤں گا۔ چنانچہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوا اور کہنے لگا اے نبی اللہ، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں عرب سے آ رہا ہوں اور پختہ یقین سے خبر لایا ہوں۔ اس کی بادشاہی ایک عورت کو میں نے کرتے ہوئے پایا۔ اس کے وزیر اور مشیر 312 شخص ہیں اور ان میں سے ہر شخص کے ماتحت 12,000 کی جماعت ہے۔ اس کی زمین کا نام مادب ہے، یہ صفا سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ دنیاوی ہر قسم کی ضرورت اسے مہیا ہے۔ اس کا نہایت شاندار قسم کا تخت ہے جس پر وہ جلوس کرتی ہے، وہ بھی سونے سے تندہ ہوا اور یہ 80 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ چوڑا ہے، اور 600 عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں کمر بستہ رہتی ہیں۔ اس کا دیوار خاص جس میں تخت ہے بہت بڑا محل ہے، بلند و بالا اور کشادہ۔ سب لوگ آفتاب پرست ہیں، خدا پرست کوئی نہیں۔ ملکہ کا نام بلقیس بنت شرحمیل ہے۔ اس کا دادا پورے یمن کا بادشاہ عظیم تھا۔ سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کے متعلق بیان سن کر کہنے لگے کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ تو سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے اس خط کو لے کر جا کر ملکہ بلقیس کو دے دے اور پھر ان کے پاس سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد اس خط کو اپنی چونچ میں دبا کر ملکہ بلقیس کے محل میں پہنچ گیا۔ ملکہ اس وقت خلوت خانے میں تھی۔ ہدہد نے نہایت خاموشی اور احتیاط کے ساتھ خط اس کے سامنے اس طرح ڈالا کہ وہ جان نہ پائی کہ ہدہد کہاں سے آیا۔ اپنی گود میں پڑے خط کو دیکھ کر وہ محتاط ہو گئی اور خوفزدہ بھی، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ کوئی عام خط نہیں ہے، معزز و مکرم ہے، اس پر مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ اس خط کا آغاز بسم اللہ سے کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی۔ بسم اللہ سے ابتدا اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ سرکشی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ کسی بادشاہ کا ہی نہیں بلکہ ایک پیغمبر کا دعوت نامہ ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ملکہ عقل مند تھی، معاملات کو کس طرح طے کیا جائے بخوبی جانتی تھی، وہ با اختیار بھی تھی۔ اس کا فیصلہ اس کے اہل دربار کے لیے رد کرنا ناممکن تھا، پھر بھی اس نے مصلحتاً اپنا فیصلہ سنانے کے بجائے اہل دربار سے مشورہ ضروری جانا۔ چنانچہ اپنے تمام سرداروں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ میری طرف ایک بہت ہی اہم اور وقت والا خط ڈالا گیا ہے جس میں مسلمان ہونے اور تابع فرمان بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ تم سب جانتے ہو کہ میں کوئی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی، رائے دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تمام اہل دربار نے جواب دیا ہمارے پاس طاقت و قوت کی کمی نہیں،
اسلحہ اور سامان وافر مقدار میں موجود ہے۔ ہم بہادر و شجاع بھی ہیں، میدان جنگ میں نہایت جرات و مردی کے ساتھ لڑتے ہیں، اس لیے ہمیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہماری طاقت مسلم ہے، ہم ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اب جو آپ کا حکم ہو ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ملکہ بلقیس خود سے اندازہ کر چکی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کے لشکر کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر جنگ کی نوعیت آئی تو تباہی و بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس نے اپنے سرداروں سے کہا، جب بیرونی حملہ آور کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں اسے اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، کیوں نہ کوشش کی جائے کہ اس عمل سے بچا جائے۔ اس کا طریقہ یوں نکالا کہ فیصلہ کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف بھیجے جائیں۔ پھر ملکہ کا مقصود یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش بھی ہو جائے۔ اگر وہ تحائف لے کر راضی ہو گئے تو اس امر کی علامت ہوگی کہ وہ ایک بادشاہ ہے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے دنیاوی وسائل کام دے سکیں گے، اور اگر وہ واقعی نبی ہیں ہمارے طوائف کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہوگی۔ ان کا ہدیہ قبول نہ کرنا اس عمل کی طرف اشارہ ہوگا کہ ہمیں بھی اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں۔ ملکہ نے تحائف تیار کروائے۔ تحائف اسرائیلی روایت کے مطابق سونے کی اینٹیں، جواہرات، قیمتی برتن تھے۔ جب یہ تحائف ملکہ بلقیس کے قاصد لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے تمام مہمانوں کو وضو کر کے تازہ دم ہونے کے لیے کہا۔ اسرائیلی روایت کے مطابق ملکہ بلقیس نے اپنی حتمی چند آزمائش سوالات بھی کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ملکہ نے ایک برتن بھی بھیجا جس کے لیے فرمائش تھی کہ اسے ایسے پانی سے بھرا جائے جو زمین کا ہو نہ آسمان کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی فرمائش یوں پوری کی اور ان کے پسینے کے قطرے اس برتن میں جمع کروا دیے۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کچھ اور بھی آزمائش تیار کی تھی۔ اپنے غلاموں سے کہا تھا، یہ ایک موتی جس میں سوراخ نہیں ہے ان کی خدمت میں پیش کرنا کہ اس میں جن اور انسانوں کی مدد کیے بغیر دھاگا ڈال دے۔ دوسرے موتی میں سوراخ ٹیڑھا ہے، اس میں بھی دھاگا ڈالنا ناممکن ہے، انہیں کہنا اس میں بھی دھاگا ڈال کر دکھائیں۔ اگر وہ ان سوالوں کو احمقانہ یا ناممکن سمجھ کر غصے میں آ گیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہے، اگر اس کا رویہ خوشگوار رہا تو جان لینا کہ وہ معمولی بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہیں۔ پھر اس کی بات توجہ سے سننا۔ قاصد حاضر ہوا، آپ علیہ السلام نے ڈبیا طلب کی۔ اس نے کہا، کھولنے سے پہلے بتائیے اس میں کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مدد کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک موتی بغیر سوراخ کے، ایک موتی ٹیڑھے سوراخ والا۔ قاصد بولا، ان دونوں میں دھاگا ڈال دو۔ آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا، موتی میں سوراخ کون کرے گا؟ دیمک نے کام اپنے ذمے لیا اور موتی میں ایک سرے سے داخل ہو کر دوسرے سرے سے نکل آیا۔ آپ علیہ السلام نے دیمک سے خوش ہو کر فرمایا، تمہیں کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ اس نے کہا، اے نبی علیہ السلام، میرا رزق درختوں میں کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی فرمائش پوری کی۔ پھر آپ نے ٹیڑھے سوراخ والے موتی کو سامنے رکھا اور کہا، اس میں دھاگا کون ڈالے گا؟ سفید کیڑے نے آگے بڑھ کر کہا، میں یہ کام کروں گا۔ اس نے دھاگا اپنے منہ میں لیا اور ایک طرف سے جا کر دوسری طرف سے نکل آیا، اور آپ علیہ السلام نے اس کیڑے سے اس کی حاجات پوچھی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا رزق پھلوں میں رکھ دو۔ اس کی فرمائش بھی رہتی دنیا تک پوری کر دی گئی۔ قاصد تو اس سے پہلے ہی آپ سے مرعوب ہو چکے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں کے استقبال کے لیے دربار سے 9 فروغ یعنی کوئی 30 میل کے مسافت میں سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بنانے کا حکم دیا، راستے میں دونوں طرف عجیب خلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا، دربار کو بھی اجسر نو ترتیب دیا۔ اپنے تخت کے دائیں بائیں 4000 سونے کی کرسیاں ایک طرف علماء اور دانشور کے لیے، دوسری جانب وزراء اور اعمال سلطنت کے لیے بچھا دی گئیں۔ چنانچہ جب قاصد آئے تو انہوں نے سونے کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا، پھر جنات کی صفیں تھی،
وہ رستے میں ہی حیرت زدہ ہو گئے تھے۔ دربار پہنچے تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو شاہانہ بادشاہ ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ قاصدوں نے بیش قیمتی تحائف نظر کیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے؟ یہ مال و دولت میرے لیے بے معنی ہیں، تم مجھے یہ بے وقت اور معمولی تحائف دے رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے کہ جنوں، پرندوں اور ہواؤں کو میرے لیے مسخر کیا۔ میری بادشاہت کی شان و شوکت تم دیکھ ہی رہے ہو، اس دنیاوی ساز و سامان کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ تم اپنے یہ تحائف واپس لے جاؤ اور ایک خطرناک انجام کا انتظار کرو۔ میں انسانوں کی ہی نہیں بلکہ جنوں اور پرندوں کی فوج لے کر حملہ آور ہوں گا جن کا تم مقابلہ نہ کر پاؤ گے۔ تم اپنے ہدیے پر فخر کرو اور اسے اپنے ہمراہ لے کر لوٹ جاؤ۔ قاصد حیران و پریشان ہو کر واپس ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے احوال کے علاوہ ان کے اعلان جنگ بھی ملکہ کو سنایا۔ ملکہ جان گئی کہ وہ بادشاہی کے علاوہ نبی بھی ہیں اور اللہ کے نبی اور رسول سے لڑنا یعنی اللہ سے مقابلہ کرنا ہے جس کی جرات ہم میں نہیں۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری دینے کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 12,000 سردار منتخب کیے جن کے تحت 1,00,000 سپاہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے کوئی ابھرتا ہوا دیکھا تو جان گئے کہ ملکہ بلقیس اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ رہی ہیں، اور اس وقت وہ محل سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ وہ میرے دربار کی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ پیغمبرانہ معجزہ بھی دیکھ لیں، اس لیے آپ نے اپنی اس مجلس میں کہا جہاں آپ صبح سے دوپہر تک مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے، فرمایا کہ ملکہ بلقیس کا تخت جس کی بیش قیمت اور نادر ہونے کی بہت شہرت ہے، ملکہ کے میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے کوئی یہاں لا سکتا ہے، کیونکہ جب وہ یہاں آ جائے گی ایمان لے آئے گی جس کا مال ہم پر حرام ہو جائے گا۔ بہرحال ایک طاقتور اور سرکش جن جو ایک بڑے پہاڑ جیسی جسامت رکھتا تھا وہ بول پڑا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا دربار برخاست کرنے سے پہلے اس تخت کو اٹھا کر یہاں لا سکتا ہوں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ میں بہت ہی امانت دار ہوں اور ذخیرہ زیورات سے مزین تخت سے کوئی چیز چراؤں گا نہیں۔ ظاہر ہے کہ جن انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی قوتیں رکھتا ہے، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ بیت المقدس سے مغربی یمن جائے اور 1,500 میل کا فاصلہ 2-4 گھنٹوں میں طے کر کے تخت یہاں پہنچائے، اور تخت بھی کوئی عام معمولی نہیں، نہایت وسیع و عریض اور وزنی، جسے اٹھانا واحد فرد کے بس کی بات نہیں۔ اور پھر تخت بھی وہ جو ملکہ نے سب سے زیادہ حفاظت کے ساتھ شاہی محلات کے وسط میں ایک محفوظ محل میں رکھا ہوا تھا جہاں خود اس کے لوگوں کی رسائی ممکن نہ تھی۔ مجلس میں موجود ایک شخص بول اٹھا، یہ وہ شخص تھا جسے کتاب کا علم عطا کیا گیا۔ آپ کے پلک جھپکنے سے بیشتر چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ بعض مقامات پر اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقرب صحابی بتایا گیا ہے۔ اس کا نام آصف بن برکھیا درج ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور نسل انسانی سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ تخت محل کے کسی حصے میں محفوظ تھا۔ یہ بات ہو سکتی ہے کہ اللہ نے انہیں کرامات بخشی تھی کہ جس کے سبب انہوں نے جن کی مختصر مہلت کو بھی طویل جانا اور کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاصل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ لمحہ بھر میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے موجود پایا۔ تمام اہل دربار حیرت زدہ رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جس کرسی پر پاؤں رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام تخت شاہی پر چڑھے تھے اس کے نیچے سے ملکہ بلقیس کا تخت نکل آیا تو آپ نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے جو مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا پھر بے پرواہ رہتا ہوں۔ لمحہ بھر میں تخت کی موجودگی میں اس شخص کا کوئی کمال نہیں، یہ سب اسی کی عطا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا اس تخت کی بہیت تھوڑی بہت تبدیل کر دی جائے، کچھ ہیرے زیورات بدل دو، رنگ و روغن تبدیل کر دو
تاکہ جب وہ یہاں پہنچے تو دیکھا جائے کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہیں، یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کیا راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں۔ ملکہ بلقیس دربار سلیمانی میں حاضر ہوئی، اپنی طرف سے بڑی شان و شوکت اور فخر و ناز کے ساتھ اونٹنی کے قافلوں کے ساتھ، جس پر عہد و عنبر خوشبو لدی تھی، بہت سونا ہیرے زیورات لے کر یروشلم آئی تھی۔ جب وہاں پہنچی تو یقیناً یہ امر اس کے لیے حیران کن تھا۔ اس کے سامنے موجود تخت تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اس کا اپنا تھا۔ یہاں کیسے آ گئے؟ کہا پریشلم، کہا بلقیس کا علاقہ، اس شدید پہرے کے باوجود تخت یہاں، ہم یہاں بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دارالسلطنت میں، اسے یہاں کون لا سکتا ہے؟ وہ ابھی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا، تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ بلقیس واضح جواب دینے کی قدرت نہ رکھتی تھی، گویا انکار کیا نہ اقرار، محتاط جواب دے دیا، اور یوں گویا ہوئی کہ ہم تو اس کرامات سے پہلے ہی آپ کی نبوت کے قائل ہو چکے تھے، اور وہ جو مشکل سوالات کے جوابات کے حصول کے لیے آئی تھی، وہ موقع اسے عطا کیا گیا۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیسا ہے؟ یہ ایسا سوال تھا کہ آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا تعالیٰ سے فریاد کی کہ اس نے ایسا سوال پوچھ لیا ہے کہ جس کا جواب میں تجھ سے دریافت کرنے کی جرات نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے فکر ہو جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام سجدے سے اٹھے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کیا سوال کیا تھا؟ سبھی سوال فراموش کر چکے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ نبوت کے معجزے تو وہ دیکھ چکی ہے، اب اسے ظاہری سلطنت اور جاہ و جلال بھی دکھایا جائے۔ ملکہ بلقیس کی آمد کی خبر سن کر آپ علیہ السلام جنوں کو ایک ایسے محل کی تعمیر کا حکم دے چکے تھے جو صرف شیشے اور کانچ کا تھا، اور اس کے نیچے پانی سے لبالب حوض تھے۔ شیشہ بہت ہی صاف شفاف تھا، آنے والا شیشے کا امتیاز نہیں کر سکتا، بلکہ اسے ایسے ہی معلوم ہوتا کہ پانی ہی پانی ہے۔ بعض لوگوں کا بیان یہ ہے کہ سنت سے غرض آپ علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ سنا تھا کہ اس کی پنڈلیاں بہت خراب ہیں، اس کے ٹخنے چوپایوں کے گھوڑوں جیسے ہیں۔ اس کی تحقیق کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا۔ جب وہ یہاں آنے لگی تو پانی کے حوض کو دیکھ کر اپنے پائچے اٹھائے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا جو بات مجھے پہنچائی گئی ہے غلط ہے، اس کی پنڈلیاں اور پیر بالکل انسانوں جیسے ہی ہیں، کوئی نئی بات یا بدصورتی نہیں۔ چونکہ بے نکاح تھی، پنڈلیوں پر بال بڑے بڑے تھے۔ آپ نے اس طرح سے منڈوا ڈالنے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے کہا اس کی برداشت مجھ سے نہ ہو سکے گی۔ آپ علیہ السلام نے جنوں سے کہا کہ کوئی چیز بتاؤ جس سے بال جاتے رہیں، اور جنوں نے ہڑتال پیش کی۔ یہ دوا سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہی تلاش کی گئی۔ ملکہ نے آپ علیہ السلام کے حکم کو، اس کے دسترخوان کی نعمتوں کو، اس کی ملازموں کو، وحشت تیروں اور جنوں انس کی اطاعت و فرما برداری کو، آپ علیہ السلام کی حکمت اور نبوت کے کرشموں کو دیکھا، اس کے ہوش اڑتے رہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ شان و شوکت دیکھی تو اپنا محل، اپنی سلطنت بیچ نظر آنے لگی۔ اسے اپنا وہ محل جو نہایت وسیع و عریض فن و تعمیر کا نادر نمونہ تھا نظر آنے لگا۔ چڑھتے ڈوبتے سورج کی پرستش ان کا مذہب تھا۔ وہ اپنے محل کو دنیا کے عجائبات میں شمار کرتی رہی، لیکن یہاں جو کچھ اس نے دیکھا تو کہنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ سچی خبر جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کے بارے میں اپنے ملک میں سنی تھی، میں نے ان پر بھی یقین نہ کیا تھا جب تک میں نے یہاں آ کر خود نہ دیکھ لیا، بلکہ مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا۔ تیری شان و عظمت تو اس سے کہیں زیادہ ہے جو مجھے معلوم ہوئی۔ ملکہ بلقیس ذہانت میں بے مثال تھیں۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی شان و شوکت کا اظہار صرف اس کے لیے نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، بلکہ اس معجزانہ قدرت کا اظہار اس امر کی جانب اشارہ ہے، اس ہستی کی طرف بلاوا ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں اپنے شرک پر نادام ہوئی اور اقرار کیا کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے رب کی فرما برداری امتی ہوتی ہوں۔ واضح رہے کہ اس دور میں عام رواج تھا
کہ بادشاہ کا مذہب عوام کا مذہب ہوتا تھا، اس لیے ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کے ساتھ ہی اس کی پوری قوم بھی ممکن ہے کہ ایمان لے آئی۔ ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کے واقعے کے بعد کی تفصیل قرآن پاک میں موجود نہیں۔ مختلف روایات تفاسیر اسرائیلی روایات میں ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا تھا، لیکن اسے اس کے ملک پر برقرار رکھا تھا، چنانچہ اس کا قیام یمن میں ہی تھا۔ وہاں ملکہ بلقیس کو 3 شاندار محل تعمیر کروا کر دیے تھے۔ آپ علیہ السلام ہر ماہ 3 روز وہاں قیام فرماتے۔ اہل حبشہ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔